ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں السلام۔ محمد عاشق دیوی علی گڑھ یو پی اسٹیٹ انڈیا سے بول رہا ہوں۔ میں نے رفیدین کے بارے میں آپ کی ایک ویڈیو تو دیکھ لی ہے کہ منسوخ نہیں ہوا ہے۔ پھر میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں ہاں، کہ یہ رفیدین کب سے شروع ہوا؟ جیسا کہ یہاں کہانی کرائی گئی ہے کہ منافقین جب وہ آتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو بت رکھ کے لے آیا کرتے تھے۔ یہی سوال پاکستان سے ہے اور میں نے ساری عمر جو ہے سعودیہ میں گزاری ہے۔ اب اس آخر عمر میں پاکستان واپس آیا ہوں، تقریباً 45 ایک عرصے سے آپ کی یہاں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہی سوال پاکستان سے بھی آیا ہے۔ بچنے کا موقع ملتا ہے اور دوست صحیح عمل جو ہے وہ دین کا، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں ایک بہترین رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ وہ آپ سے یہی درخواست کہ آپ اس سلسلے میں جو بھی درست آپ کے دامن علم ہو اس سلسلے میں کوئی بات وہ مجھے تو یہاں جب میں سعودیہ سے واپس پاکستان آیا تو یہاں مسائل لوگوں کے ہیں جو اکثر و بیشتر سامنے آتے ہیں، اور وہ یہی پوچھتے ہیں کہ آپ رفع یدین کرتے ہیں تو کیا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ بیچ میں لقمہ دیتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ منافقین میں مکہ جو ہیں بت لایا کرتے تھے۔ یہ سوال اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا، احناف کے جہلا کا یہ سوال ہے۔ معذرت کے ساتھ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا احناف کا، انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ البتہ جہلا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بت لایا کرتے تھے۔ میں نے ان دونوں بھائیوں کو اور آپ کو بھی، اپنے ویورز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بھی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی بغلوں میں بت لایا کرتے تھے۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ وہ اگر بت لانا گوارا کرتے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو، مکہ کے بتوں کو کیوں توڑتے؟ بت دیکھیے مدنی دور ہے، یہ مکی دور ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ واقعہ کہاں کا ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مکہ کا واقعہ ہے، کیونکہ بہت شاطر کئی لوگ ہوتے ہیں نا، حنفی بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ مکہ کا ہے۔ اب مکہ میں اگر بتوں کو لانے کی اجازت دی جاتی تب مکہ مکرمہ سے چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے چھپ چھپا کر نکلتے ہیں، تو وہاں مکہ مکرمہ میں مسلمان اور کفر کا اس طریقے سے تھا۔ دوستوں، ایسا ہرگز ہرگز نہیں تھا کہ وہاں لوگ بت لایا کرتے تھے۔ کسی مورخ نے یہ واقعہ نقل نہیں کیا ہے، کسی محدث نے یہ واقعہ نقل نہیں کیا ہے، کسی صحابی نے اپنے شاگردوں کو یہ واقعہ نہیں بتایا ہے کہ ہمارے دور میں ایسا ہوا کرتا تھا۔ یا پھر یہ کہہ دیجئے کہ مدینہ میں تو بتوں کی پوجا ہوتی ہی نہیں تھی۔ تو یہ بات بے بنیاد اور جھوٹی ہے، اور ان سے کہیے آپ کہ حضرت اگر بتوں کی وجہ سے رفع دین ہوا کرتا تھا تو پھر آپ کیوں رفع دین کرتے ہیں تیسری رکعت میں کرتے ہیں نہیں کرتے؟ پہلے تو ایک مرتبہ کر لیا اللہ اکبر، اب اللہ اکبر کرنے کی کیا ضرورت ہے جب بتوں کے بغل میں بت ہے ہی نہیں ہے؟ تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بغل کے بت گرانے کی وجہ سے تھا رفع دین کرنا، تو بس اللہ اکبر کہہ کے بسم اللہ پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دو، وہ بھی آپ نہیں پڑھتے ہر نماز میں۔ بہرحال لیکن آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ وتر کی تیسری رکعت میں حنفیوں کے یہاں کیا ہے؟ وہ پہلے اللہ اکبر کہیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، ایک رکعت پوری پڑھ لیں گے، پھر تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کے بعد، غالباً اب تو میں بھول بھی گیا ہوں لیکن وہ دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر ایسے، اور پھر اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ دعا پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ یہ دعا، یا وہ کئی علماء کہتے ہیں کہ یہ دعا ہی دعائے قنوت وتر کی دعا میں سے نہیں ہے۔ دعائے قنوت وتر کی دعا وہ ہے جو حضرت حسن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت۔ بہرحال تو رفع یدین کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا کفار مکہ بت لایا کرتے تھے مسجدوں میں، ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ یہ جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے، من گھڑت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ہمارے بھائیوں کو توفیق دے توبہ کی، اور انہیں توفیق دے قرآن و سنت پر عمل کی۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا